اپریل 1985 کراچی کے ناظم آباد چرنگی نمبر 1 پر نئے ٹریفک سگنل نصب کیے گئے تھے، لیکن دو ریس لگاتی منی بسوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں انہوں نے چوک کراس کیا۔ سر سید کالج بالکل اس کے سامنے واقع تھا۔ سڑک پار کرنے والی 3 طالبات ان بسوں کا شکار ہو گئیں اور ان میں سے ایک بشرا زیدی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ جیسے ہی یہ خبر کالج کے اندر پہنچی، کالج میں موجود تمام طالبات سڑکوں پر نکل آئیں اور احتجاج شروع کر دیا۔ اسی دوران ناظم آباد کالج سے بھی کچھ طلباء آئے اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس سے احتجاج کی نوعیت پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گئی۔ 80 کی دہائی میں کراچی کی آبادی تقریباً 80 لاکھ تھی، جن میں سے 15 لاکھ پشتون تھے۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر پشتونوں کا غلبہ تھا، اسی لیے طلباء کے قتل کو پشتونوں پر ڈال دیا گیا اور اس طرح اس سادہ سے حادثے کو لاسانی رنگ دے دیا گیا۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ پر حملے ہوئے، بسوں کو آگ لگا دی گئی اور ساتھ ہی پشتون بستیوں پر حملے کیے گئے اور کچھ نوجوانوں نے اینٹی پشتون پمفلٹ تقسیم کر کے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ 2 دن میں 25 بسیں جلا دی گئیں اور 50 سے 200 لوگ مارے گئے۔ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بشرا زیدی کا خاندان غیر سیاسی تھا اور ان کے والد شبر زیدی جو عمان میں ملازم تھے، فسادات کے بعد امن کی خاطر اپنے خاندان کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ بشرا زیدی حادثے کے بعد احتجاج کی تحریک ایک ایسی لاسانی سیاسی جماعت کے ہاتھوں میں چلی گئی جو محض چند ماہ قبل ہی بنی تھی۔ عظیم احمد طارق، عمران فاروق، الطاف حسین اور فاروق ستار اس جماعت کے سرکردہ ارکان تھے۔ اس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ MQM تھا۔ اس ہولناک واقعے نے MQM کو شہر کی ایک بڑی سیاسی قوت بنا دیا۔ مہاجر جو کراچی کی آبادی کا 60% تھے، اپنی حفاظت اور آواز کے لیے MQM کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دراصل کراچی میں برسوں سے ابلتا ہوا معاشی اور لسانی امتیاز کے علاوہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا، جس کے لیے حادثے نے محض ایک بہانہ فراہم کیا۔ ضیاء الحق کے بعد بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو کراچی کی یہی صورتحال ورثے میں ملی۔ اب یہ صرف MQM اور پشتون نہیں تھے، بلکہ MQM اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی شدید لڑائیاں ہوئی، جبکہ فرقہ وارانہ گروہ بھی سرگرم ہو گیا۔ نواز شریف نے 1992 میں کراچی میں امن کے لیے آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا۔ شروع میں یہ ڈاکوں کے خلاف تھا، لیکن الطاف حسین نے اسے MQM کے خلاف کارروائی قرار دیا۔ اسی دوران MQM کے ٹھکانوں سے مبینہ طور پر جناب پور کے نقشے برآمد ہوئے، جس کے بارے میں الزام تھا کہ MQM کراچی کو علیحدہ ریاست بنانا چاہتی ہے، لیکن 19 اکتوبر کو ISPR نے سرکاری طور پر ان نقشوں کی تردید کی۔ اس وقت کے کور کمانڈر کراچی میجر جنرل نصیر اختر نے بھی نقشوں سے لا علمی کا اظہار کیا۔ سابق IB چیف بریگیڈیئر امتیاز نے اسے ایک ڈرامہ قرار دیا، جبکہ میجر ندیم ڈار آج بھی ان نقشوں کے اصل ہونے پر اصرار کرتے ہیں۔ اسی آپریشن کے دوران MQM پر میجر کلیم کے اغوا اور تشدد کے الزام لگایا گیا۔ جنوری 1992 میں آپریشن شروع ہونے سے پہلے الطاف حسین عمرے کے لیے سعودی عرب گئے اور پھر وہاں سے لندن چلے گئے، جہاں وہ آج تک مقیم ہیں۔ 1994 میں بے نظیر حکومت اور MQM کے درمیان ایک عارضی اتحاد ہوا، لیکن آپریشن مکمل ختم نہ ہونے کی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو نے کراچی میں امن کی ذمہ داری اس وقت کے وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو دی۔ انہوں نے پولیس اور رینجر کی مدد سے سخت آپریشن کیا۔ مئی 1994 میں MQM کے مرکز عزیز آباد پر چھاپا مارا گیا اور فاروق ستار سمیت سینکڑوں کارکن گرفتار ہوئے۔ شہر میں گوریلا جنگ جیسی صورتحال تھی، یہاں تک کہ رینجرز کے اہلکاروں کو بھی تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ حکومت نے اس کے ذمہ دار بھارت کو ٹھہرایا اور کراچی میں بھارتی قونصل خانہ بند کر دیا۔ نصیر اللہ بابر کے آپریشن کے دوران سب سے مشہور پولیس مقابلہ فاروق پٹنیک اور فاروق دادا کا تھا، جس کے سر کی قیمت 15 لاکھ روپے تھی۔ اگست 1995 میں ایئرپورٹ کے پاس انسپیکٹر رو انور نے اسے مقابلے میں ہلاک کیا۔ MQM کے لیے یہ ایک بڑا المیہ تھا، جس کے اگلے ہی دن کرنگی میں ایک کوچ سے 12 لاشیں ملیں۔ شہر میں اغوا اور لاشیں ملنے کا سلسلہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ حالات اس قدر خراب ہوئے کہ امریکی قونصلیٹ کے 2 ملازمین کو بھی قتل کر دیا گیا، جس سے یہ مسئلہ بین الاقوامی بن گیا۔ نومبر 1995 میں وزیر اعلیٰ سندھ کے بھائی احسن علی شاہ کو قتل کر دیا گیا اور پھر الطاف حسین کے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین کی لاشیں بھی ملیں۔ اس آپریشن سے شہر میں کچھ امن تو آیا، لیکن معاشی طور پر کراچی کو شدید نقصان پہنچا۔ اسٹاک ایکسچینج سے 102 ارب روپے کی غیر ملکی سرمایہ کاری نکال لی گئی اور حکومت IMF کے پاس جانے پر مجبور ہو گئی۔ اس سیاسی افراتفری کے دوران جب تمام بڑی جماعتیں بے نظیر حکومت گرانے کی کوشش کر رہی تھیں، ایک نیا کھلاڑی سامنے آیا، عمران خان۔ حالانکہ انہوں نے پہلے سیاست میں آنے سے انکار کیا تھا،
دو اہم واقعات کی وجہ سے میدان میں اترنے پر مجبور ہوئے۔ تحریک انصاف کے قیام اور بے نظیر بھٹو کے خفیہ دوروں کی مکمل کہانی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔